والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس اور بلقیس کی قوم کے مسلمان ہو کر یہاں آنے سے پہلے ان کا دفن یہاں آ کر تو جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کروں گا اور میں اس کام کی قوت بھی رکھتا ہوں اور اس کام میں امانت دار بھی۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس علم کا کچھ کتاب کا کچھ علم تھا، میں بلقیس کے تخت کو آپ کے پلک جھپکنے تک حاضر کر دوں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے رکھا ہوا، فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم اس لیے فرمایا ہے تاکہ وہ میرا امتحان دے اور دیکھے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنی ذات کے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکرا کرتا ہے بس بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور کرم فرمانے والا۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کو سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت کرنا۔ ان آیتوں کے سیاق کو دیکھنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ عقیدے کی پوری بڑی کتابوں میں لکھا ہے کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، سچی۔ دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو ولی ہوتے ہیں، اولیاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دوسرا اولیاء سے کچھ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ بالکل سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، پکی بات ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں، اور ان کا ثبوت میں قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی گفتگو میں رکھنا چاہوں گا، اس لیے کہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر جو سید الاولیاء ہیں، غوث اعظم ہیں، ان کا مہینہ ہے اور ان کی کرامتیں تو بہت ساری مشہور ہیں۔ تو یہ اولیاء کے سرتاج کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کچھ اولیاء کی عظمت شان اور اولیاء کی کرامتوں کے حق ہونے کا قرآن و حدیث سے ثبوت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادت کا، خلاف عادت کا، جو کسی ولی سے ظاہر ہو، کرامت۔ ایسا کام جو عام طور پہ عام انسان نہ کر سکے، کسی کامل ایمان والے سے ظاہر ہو، ولی سے ظاہر ہو، یہ کرامت۔ اور اگر ایسا ہی کوئی کام کسی نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ۔ سرکار کے معجزات مشہور ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، درختوں کو اپنی خدمت میں بلانا، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا، غیب کے باتوں کا خبر دینا، مختلف معجزات سرکار کے مشہور۔ تو نبی سے جب کبھی کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ معجزہ، اور ولی سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت۔ اور اگر کسی غیر مومن سے، ایک آدمی ایسا ہے جو مومن نہیں ہے یا مومن ہے مگر گناہگار ہے، وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا،
اس سے اگر ایسا کوئی کام ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج، جادو، خرق عادت۔ تو جادو کو تو آپ نہیں مانیں، کسی کافر سے خرق عادت پیش آنے والے واقعے کو تو آپ نہیں مانیں، مگر اولیاء کی جو کرامتیں ہیں ان کو آپ مانیں گے، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابتدا میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر چلے جا رہے تھے، راستے میں وادی نمل میں آئے، چیونٹیوں کی وادی۔ ابھی چیونٹیوں کی وادی 3 میل کے فاصلے پر تھی کہ اسی وقت چیونٹیوں کے سردار نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، تم اپنی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں بے خیالی میں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں بھونڈل نہ ڈالے، روند نہ ڈالے۔ 3 میل دور سے چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوج کے آنے کی آواز بھی سنی اور پہچان بھی لیا کہ آنے والے سلیمان اور ان کی فوج۔ اور یہ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا، چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ سن کر قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، آپ تبسم کرتے کرتے چیونٹی کی بات پر مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ 3 میل دور سے چیونٹی نے جو دوسری چیونٹیوں سے کہا تھا حضرت سلیمان نے سن لیا۔ یہ اللہ کے نبی کی قوت سماعت۔ تو بہرحال اس وادی نمل سے آگے بڑھے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اب آپ کی فوج میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جرند و پرند بھی ہیں۔ جب افراد زیادہ ہوتے ہیں تو پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی۔ تو آپ کے پاس طریقہ یہ تھا کہ ایک پرندہ ہدہد، جس کا نام ہے قرآن پاک میں اس کا نام کا ذکر ہے، ہدہد پرندہ زمین کے اندر پانی کہاں قریب ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو ہدہد پرندہ دیکھتا تھا پانی کہاں قریب ہے، وہ اپنی چونچ زمین پر مار کر اشارہ کرتا تھا کہ جہاں پانی قریب ہے۔ جہاں اشارہ کرتا تھا وہاں جنات کھود کر پانی نکال لیتے تھے اور پورے فوج کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ سب پی لیتے تھے، نہا دھو دیتے تھے اور جمع کر لیتے تھے، پکوان کر لیتے تھے، پانی کی جتنی ضرورت ہوتی تھی تکمیل کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جو 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ زمین کے اندر پانی کہاں ہے دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور بتانا مقصود تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں کسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے یا یہ غائب ہو چکا ہے؟ اگر غائب ہے تو واپسی کے بعد اپنے غیر حاضری کا کوئی معقول سبب پیش نہ کرے تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ ہدہد آیا، بڑی عاجزی کے ساتھ آیا، اپنی دم اور اپنی چونچ کو جھکایا ہوا آیا اور آ کر بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے غیر حاضری کا سبب بیان کیا اور کہا کہ میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک خاتون حکومت کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اور ان کی قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بڑا تخت ہے، بڑا تخت۔ وہ تخت کتنا بڑا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع، اور پھر اس چھت کے اوپر، اس تخت کے اوپر 7 مکانات بنے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک خاتون ہے، اس تخت پر بیٹھ کر لوگوں پر حکمرانی کرتی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی زبانی
یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور کہا جاؤ جا کے یہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس پہنچا دو۔ ہدہد پرندہ آپ کا وہ خط لے کر گیا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو اور ان کی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ میرے پاس اسلام قبول کر کے آ جاؤ، مجھ پر بڑائی نہ جتاؤ۔ جب یہ خط ملکہ کے پاس پہنچا جو سخت پہرے میں تھی، تخت کے اوپر جو ان کا محل بنا ہوا تھا اس محل میں بالکل پہرے میں، وہاں جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، یہ پرندہ وہ خط پہنچا کے آ گیا، وہیں واپس ٹھہرا رہا اور دیکھتا رہا کہ دیکھیں یہ خط پڑھنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ ملکہ سبا بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو فوری طور پر اپنا دربار طلب کیا، لوگوں کو بلایا، امرائے دربار کو بلائے اور کہا کہ دیکھو یہ خط میرے پاس آیا ہوا ہے اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ ایمان لا کر ان کے پاس آنے کی بات کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، تم لوگ مجھے مشورہ دو۔ تو سبوں نے کہا کہ آپ ہماری ملکہ ہیں، آپ صاحب الرائے ہیں، آپ بہترین فہم و فراست کی مالک ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم کو مسلمان ہو کے ان کے پاس چلے جانا چاہیے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بادشاہ ہے اور دنیا کی جاہ و حشر کے لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم کو جھکانا چاہتے ہیں، تو آپ کے حکم پر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو بلقیس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ واقعی یہ نبی ہے یا دنیاوی دولت کے اور حکومت کے طلبگار ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ سونے کی اینٹیں اپنے فوج کے کچھ حصے کے ساتھ تحفے کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی یہ لوگ یہاں سے یہ سونے کی اینٹیں تحفے میں لے کر نکلے، ہدہد پرندہ اڑتا ہوا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو برا واقعہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ راستے میں دور دور تک سونے کی اینٹیں بچھا دو، اور آخر میں وہ لوگ جو 500 سونے کی اینٹیں لے کر آ رہے ہیں ان کو وہاں رکھنے کے لیے کھلی جگہ چھوڑو، یہ بتا دو کہ ہم کو دنیا کی دولت کی کوئی ہرس نہیں ہے، تمہاری دولت یہاں خطوں میں رکھ دی جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ تو خیر تفصیلات میں لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ تحفہ لے کر جب پہنچے، دیکھا کہ ہر طرف سونے کی اینٹیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہیں پر ان کے اپنے تحفے کے رکھنے کی جگہ رکھ دی گئی ہے، تو پریشان ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں سے لوٹ کے چلے جاؤ اور اپنا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو، تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ خبر حضرت بلقیس تک پہنچی تو حضرت بلقیس سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، دنیا کی حکومت کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ہم چاہیے کہ ہم ان کے پاس مسلمان ہو کے چلے جائیں۔ اب وہ وہاں سے اپنی فوج کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے نکلی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، فجر کے بعد کا وقت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے صحابہ کو درس دیتے بیٹھے ہوئے تھے، یہ خبر پہنچی کہ وہ ملکہ سبا مقام سبا سے آپ کے پاس آنے کے لیے نکل چکی ہیں۔ تو اسی وقت حضرت سلیمان نے اپنے حاضرین دربار سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، یا ایھا الملا، اے لوگو، ایھکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا وہ تخت ان کے وہاں سے یہاں مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے لا دے؟ وہ نکل چکی ہے، اب تمہیں یہاں سے وہاں جانا ہے اور اس تخت کو یہاں لانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لانا ہو، اور وہ تخت
کوئی معمولی تخت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے مرصع، بہت وزنی تخت جس کے اوپر 7 گھر بنے ہوئے ہیں۔ اتنے وزنی تخت کو اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ حمل و نقل کی سہولتیں نہیں تھیں، وزنی چیزوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کی سہولتیں نہیں تھیں، لے آنا اور وہ بھی کم وقت میں لانا، بلقیس وہاں سے نکل چکی ہیں، ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے لانا بظاہر ایک ناممکن بات ہے، مگر حضرت سلیمان جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جب کرم فرماتا ہے تو انہیں ایسی طاقتوں سے نوازتا ہے کہ یہ خلاف عادت کام بھی کر لے سکتے ہیں، خلاف عقل کام بھی کر سکتے ہیں۔ عقل نہیں مانتی کہ اتنے فاصلے سے اتنے وزنی تخت کو اتنے کم وقت میں لایا جا سکے، مگر ولی کی کرامت یہ کام کر سکتی ہے، نبی کا معجزہ یہ کام کر سکتا ہے۔ خود حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، صاحب معجزہ ہیں، آپ چاہتے تو وہ تخت خود اپنے معجزے سے یہاں حاضر کر سکتے تھے، مگر نہیں، حضرت سلیمان اپنے زمانے کے ولی کی طاقت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام میں تو کر ہی سکتا ہوں، میرا ولی بھی کر سکتا ہے، میرا ایک صحابی بھی کر سکتا ہے، میرا ایک امتی بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی، دربار میں انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن بھی۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت یہ بلقیس کا تخت میں آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ عمومی طور پر صبح سے زوال تک 3 سے 4 گھنٹے حضرت سلیمان کی یہ مجلس چلا کرتی تھی۔ 3-4 گھنٹے کے اندر میں یہ تخت وہاں سے یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کی قوت رکھتا ہوں، اتنے وزنی تخت کو اتنے کم وقت میں اتنے فاصلے سے یہاں لا سکتا ہوں۔ اور یہی نہیں، وہ تخت جو کہ ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اندیشہ ہے کہ راستے میں کہیں کوئی ہیرے جواہرات نہ نکال دے، خود مجھ پر یہ شک ہو سکتا ہے کہ میں ہیرے جواہرات نکال دوں گا، اس لیے کہا کہ میں قوت والا بھی ہوں، امین بھی ہوں، امانت کے ساتھ وہ تخت یہاں پہنچاؤں گا۔ کتنی اچھی بات ہے، ایک جن کی طاقت بھی سامنے آ رہی ہے جو حضرت سلیمان کے ولی کی تعریف میں ہے، مگر حضرت سلیمان یہاں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ گویا اس جن کو آپ نے ابھی اجازت نہیں دی، گویا پھر پوچھا کہ کوئی اور ہے جو اس سے بھی کم وقت میں یہاں وہ تخت لا سکے؟ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان۔ اگر قرآن کو کوئی نہیں مانتا، قرآن کے واقعے کی تعبیر اپنے عقل سے کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، انسانوں میں سے ایک انسان نے کہا، پہلے بات ہوئی تھی جن کے طاقت کی، اب کہتے ہیں کہ ایک انسان نے کہا، حضرت سلیمان کے ایک صحابی نے کہا، اس زمانے کے ایک ولی نے کہا، الذی عنده علم من الکتاب، وہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے کہا، پوری کتاب نہیں تھی، کتاب کا کچھ علم، انہوں نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت میں یہ تخت آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں۔ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب آپ نے اسے دیکھا
تو کیا دیکھا کہ وہ تخت سامنے رکھا ہوا، ہزاروں میل کے فاصلے سے یا سینکڑوں میل کے فاصلے سے اتنے وزنی تخت کو اتنے کم وقت میں حضرت سلیمان کے ایک ولی نے، ایک صحابی نے، ایک شاگرد نے پلک جھپکنے کی مقدار میں حاصل کر دیا، اتنے قلیل وقت میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ جب حضرت سلیمان نے اپنے ولی کی یہ کرامت دیکھی، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی زمانے کے ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتو ہوتی ہے، نبی کے معجزے کا پرتو۔ تو حضرت سلیمان گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کے فضل سے اللہ نے مجھے ایسا باکمال ولی عطا فرمایا ہے کہ پلک جھپکنے میں اتنی مسافت سے اتنے وزنی تخت کو اس نے یہاں حاصل کر دیا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ گھروں پہ عام طور پہ لوگ لکھتے تھے پہلے، اب آج کل نہیں لکھ رہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ فضل اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکراپن کرتا ہوں۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کرنے کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکراپن کرتا ہے، میرا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا، اس کو ضرورت نہیں کہ میں نے شکر ادا کرنے کی۔ تو یہ واقعہ جب آپ نے سن لیا، قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا کہ غنی کی کرامت حق ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کا اتنے وزنی تخت کو اتنی مسافت سے اتنے کم وقت میں حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دینا، یہ کرامت۔ اور یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے ولی سے، اور ولی ہوتا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ولی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتے کون ہیں؟ تعریف کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ جو ایمان اور تقوی والا ہو وہ ولی، اور ایسے ولیوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کے پورے علماء کا، افراد کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ جب یہ ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کو دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کرامتوں سے سرفراز فرما کے عزتیں عطا فرماتا ہے، بڑے مقام و مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، ان کی شان لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا ہے، تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنن ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوا اپنی گفتگو کو، آج کی گفتگو کو سمیٹ لو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم انبیاء ولا شہداء یقبلهم الانبیاء والشہداء یوم القیامة بمکانهم من اللہ تعالی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید،
انبیاء کی جماعت میں بھی نہیں، شہداء کی جماعت میں بھی نہیں، مگر ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے ایسا بلند کیا ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ کس بات پر رشک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں جو مقام و مرتبہ اپنے پاس عطا فرمائے، اس مقام مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں کون؟ اور سرکار نے فرمایا ہم قوم تحابوا براہ اللہ بغیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، یہ ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت و کرم و عنایت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی آپس میں کچھ رشتہ داریاں نہیں ہوتی کہ رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کر رہے ہوں، نہ ان کے درمیان آپس میں کچھ مادی لین دین ہوتا ہے، روپے پیسے کا کچھ لین دین کہ جس کی بنیاد پر ان کی محبتیں ہوں، بس اللہ کے کرم اور اس کی عنایت کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لوجوہہم من نور، ان کے چہرے نورانی ہیں، وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرٍ مِّن نور، اور یہ میدان محشر میں نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سرکار فرما رہے ہیں ان اولیاء کی شان یہ ہوگی کہ جب سب لوگ خوف میں ہوں گے یہ بے خوف رہیں گے، جب سب رنج میں رہیں گے یہ بے رنج رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے یہ آیت عنایت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بے خوف اور بے رنج ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام ہیں کہ میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ ان کی شان سب کے سامنے ظاہر فرمائے گا، اور ایسی شان ان کی ظاہر ہوگی کہ ان پر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو یہ جو اولیاء ہیں جن سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، تو ہر زمانے میں ولی موجود رہے ہیں، ہر زمانے آج بھی ہیں۔ پتہ نہیں یہاں حاضرین میں سے کون اللہ کا ولی ہو، اس لیے کہ ولایت ایک ایسا معاملہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے خود ولی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، خود اسے بھی پتہ نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام کے پاس ایک حدیث قدسی معروف ہے، اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیبی، میرے اولیاء میری چادر کرم کے اندر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، جنہیں میرے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ ہر زمانے میں سرکار نے فرما دیا کہ اولیاء کا مرکزی مقام، صدر مقام ملک شام۔ ہر زمانے میں 40 ابدال ہو گئے، باطنی طور پر پوری دنیا کا نظام ان اولیاء کے سپرد کر دیا جاتا ہے، انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ 40 کی تعداد کبھی کم نہیں ہوگی، ان 40 میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نیچے کے درجے والوں میں سے کسی ایک کو ترقی دے کے 40 کی تعداد کو پورا کر دیا جاتا ہے، جو کہ یہ بدلتے رہتے ہیں، مگر 40 ہمیشہ رہتے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ان کا صدر مقام ملک شام، ہیڈ کوارٹر ملک شام۔ تو اولیاء ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے ولایت کے اعتبار سے علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔
پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں کے کچے ذہنوں کو بہکانے کے لیے مختلف تحریکیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں، چلتی رہتی ہیں، آج تو اور زیادہ چل رہی ہیں۔ کل ہی میرے پاس ایک حیدرآباد سے فون آیا، واٹس ایپ میں وائس کلپ آیا جس میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر اولیاء کے متعلق غلط عقیدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولی نہیں ہوتے، اولیاء سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اولیاء کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو صریح قرآن کی ان آیتوں کا انکار۔ سورہ مائدہ اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس کے سوا نہیں کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ایمان والے بھی۔ رسول پاک کے مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جانے کے بعد جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے مسلمان، غریب تھے، کمزور تھے، کوئی ان کی حمایت اور حفاظت کرنے والا نہیں تھا، ان کو کفار مکہ نے زبردستی روکے رکھا تھا ہجرت کرنے سے۔ ان لوگوں نے تڑپ کے اللہ سے دعا کی تھی۔ پانچواں پارہ اٹھا کے دیکھیے، تفصیل آپ کو ملے گی، تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں۔ انہوں نے وہاں دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے باہر نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ مکے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اے اللہ تو ہمارے طرف، تیری طرف سے ہمارا ایک ولی بھیج بنا۔ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ جتنے بھی باطل چل رہے ہیں، جتنے بھی گمراہ جماعتیں ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو پھر مکے والوں کا یہ دعا کرنا اور ان کی دعا کو قرآن کریم میں تعریف کے انداز میں بیان کرنا، وہ لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے لیے ایک ولی بنا۔ کیا ضرورت تھی ولی کی؟ وہ سیدھا سیدھا عرض کرتے ہیں اللہ تو قادر مطلق ہے، تو بچا سکتا ہے، ہمیں بچا لے، ہمیں یہاں سے نکال کے مدینہ پہنچا دے۔ ایک ولی بنا۔ تو ولی ذہن میں رکھیں، ہوتا ہے، رہے گا، قیامت تک اولیاء کرام نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ انہی کو قرآن کریم میں حزب اللہ کہا گیا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اولیاء کرام موجود ہیں، ان سے پھر انشاءاللہ اس موضوع پر موقع بموقع آپ کے سامنے دلائل آتے جائیں گے۔ اتنا ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ اولیاء موجود ہیں اور قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا، اور کرامتیں ظاہر کرنے کے لیے اولیاء کی اپنی ذاتی طاقتیں نہیں ہوتی، بلکہ ولی کی کرامت بھی خدا کی قدرت سے ہوتی ہے، نبی کا معجزہ بھی خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب درست فرما لیں، سنتیں ادا فرما۔